مطلب ہر بندے کو اللہ کے سامنے لا کے کھڑا کر دیا ہے، اب سامنے بھی اور مقابلے میں بھی لا کے کھڑا کر دیا کہ اللہ کے علاوہ یہ بھی ہیں، یہ طاقتیں بھی ہیں، اور ان کے پاس بھی ایگزیکٹ سیم ٹائپ کی یا اس سے تھوڑے سے لیول کم کی طاقت ضرور موجود ہے، جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ پاکستانی مسلمان تو سائنس کو ایک علیحدہ خدا بنا بیٹھے ہیں، صرف بارڈر پہ جا کے فوجی کھڑے کرنے ہیں، یا ہر طرح کی سازش کا آپ نے احاطہ کرنے کی کوشش کرنی ہے اور اس کا کوئی سدے باب کرنا ہے، یا میں نے کرنا۔ لیکن میرا اللہ اور میرے محمد کی بات سائنس کے آگے پاکستانی مسلمان کے لیے اتنی بے وقت ہو گئی ہے۔ ہاتھ، پاؤں، دماغ اللہ تعالیٰ نے مجھے دیے، مجھے تو کبھی کبھی گمان گزرتا ہے کہ جتنے کو ہم شکل پرست ہیں، اگر سور کی شکل کیوٹ ہوتی، یعنی وہ اس کی شکل تھوڑی سی، یعنی وہ تھوڑا گندا سا لگتا ہے نا، اگر اس کی شکل بکری ٹائپ کی یا کیمل ٹائپ کی ہوتی تو ہم نے اس کو بھی پکڑ کے کھا جانا تھا۔ آنکھیں اللہ نے مجھے دی اور میں انہی کا استعمال اللہ کے خلاف کر رہا ہوں، صرف بارڈر پہ جا کے فوجی کھڑے کرنے ہیں، یا ہر طرح کی سازش کا آپ نے احاطہ کرنے کی کوشش کرنی ہے اور اس کا کوئی سدے باب کرنا ہے، یا میں نے کرنا۔ آپ اللہ کو ایکویشن سے باہر نہیں نکال سکتے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو بے وقت سائنس کے سامنے کریں گے؟ محمد کا دین پکڑنا پڑے گا۔ اللہم صلی علی محمد، یہ ایک بیج ہے جو نظر نہیں آتا لیکن لے کے گھوم رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرا نام سید صادق علی شاہ ہے۔ جیسے کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ ٹرکی، لیبنان اور سیریا کے اندر شدید قسم کے زلزلے آئے ہیں اور وہاں پہ شدید قسم کی تباہ کاریاں ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے معاملات میں آسانی کرے۔ لیکن میں نے نا لوگوں کے اندر ایک بڑا سٹرینج بیہیویئر دیکھا ہے، اور میں آج سے 17-18 سال پہلے کہ پاکستان میں آئے ہوئے زلزلے سے آج کے دن کے جو لوگوں کا بیانیہ ہے اور اس وقت کا جو لوگوں کا بیانیہ تھا، میں اس کو کمپیئر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ 2005 میں جب زلزلہ آیا تو مجھے اچھی طرح یاد ہے there were so many people جو اپنی غلطی لازمی اس ایکویشن میں ڈالتے تھے کہ یہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، ہم سے کوئی بہت بڑی بھول ہو گئی ہے، ہم سے اللہ ناراض ہے، دوسرے الفاظ میں، اور بڑی ریزنز دیتے تھے، یعنی شاید ہم بہت زیادہ بے شرم ہو گئے ہیں، فحاشی یہاں پہ عام ہے، یعنی آپ فحاشی کا مطلب صرف کپڑے چھوٹے پہننا نہیں، حد سے تجاوز کرنا، جو مسلمان کی ایک باؤنڈری ہے اس سے وہ باہر نکل رہا ہے، چاہے وہ ناپ تول میں کمی ہے، چاہے وہ کرپشن ہے، چاہے وہ رشوت ہے، چاہے وہ ناانصافی ہے، یا عدالت کا کوئی نظام نہیں ہے، اور طاقتور کا قانون ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا کہ اگر ہم صرف اور صرف یہی بات کریں کہ اگر فلاں جگہ کے اوپر ایک عذاب آتا ہے اور وہاں پہ جو لوگ ہیں جن کے اوپر وہ کسی قسم کی مصیبت آتی ہے تو ہم سارے کا سارا ان کو الزام دے دیں کہ وہ تو ہے ہی ایسے تھے ان کے ساتھ، مطلب دوسرے الفاظ میں ان کے ساتھ جو ہوا ہے بالکل اچھا ہوا ہے، استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی ہمیں انصاف کے ترازو پہ نہ تولے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ کہنا بالکل ٹھیک ہے یا نہیں ہے اس کی بحث میں بعد میں جاؤں گا، یہ جاتا ہی نہیں ہوں، لیکن مجھے فاسٹ فارورڈ ٹو 2023 میں ایوری پرسن دیٹ آئی میٹ، جو میرا سوشل سرکل ہے، جتنا میں نے بات چیت کی ہے یا جتنا میں نے سوشل میڈیا پہ آبزرو کیا ہے یا جتنے سوشل میڈیا کے اوپر میں نے لوگوں کو فالو کیا ہے جو وہ نیریٹو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ کسی نہ کسی طریقے سے نا اللہ کو ایکویشن سے ہی باہر نکال رہے ہیں۔ اب یہ وہ نیک نیتی سے کر رہے ہیں یا بد نیتی سے کر رہے ہیں مجھے نہیں پتا، یعنی اس میں ان کی نیت شامل ہے یا نہیں ہے مجھے نہیں پتا، یا وہ مسلمانوں کے خیر خواہ ہیں مجھے نہیں پتا۔ میں یعنی ظاہر کی بات کروں تو مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی، جو مجھے ظاہری نظر آ رہا ہے مجھے اس بات کی بالکل بھی سمجھ نہیں آتی کہ آپ ساری کی ساری چیز سائنٹیفک فینومینا پہ یا ٹیکنالوجی کے اوپر یا سازش کے اوپر کیسے ڈال سکتے ہو؟ یعنی ایک مسلمان ہونے کے ناطے جو چیز آپ کو مسلمان بناتی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ اس دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہو رہی ہیں وہ اللہ کے اذن سے ہو رہی ہیں۔ ہاں، اللہ کی مرضی اور اللہ کی اجازت میں تو فرق ہے نا، یہ تو ہم سب کو پتہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ڈیپسٹ پارٹ آف دا اوشن جو ہے نا، اس میں بھی اگر کوئی، یعنی مفہوم یہ ہے کہ اس میں بھی اگر کوئی ہلکی سی بھی جنبش ہوتی ہے نا
تو وہ اللہ کو پتہ ہوتی ہے. اللہ کہتا ہے کوئی پتا بھی میری مرضی کے بغیر نہیں ہلتا. پھر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتا ہے کہ انسان کے اوپر جو مصیبت پہنچتی ہے نا، وہ اس کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، اس کے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے. پھر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب کسی قوم کے اندر فحاشی عام ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ایسی بیماریاں بھیجتا ہے جو اس سے اگلی قوموں نے نہیں سنی ہوتی. اب ہمارے پاس کس قسم کی بیماریاں ہیں جو ہماری پہلی قوموں پہ نہیں تھیں، جو گزر چکی ہیں. تو ہم اس بات کو آؤٹ آف ایکویشن رکھ کیسے سکتے ہیں کہ یار نہیں، مطلب اب ہم اتنے مظلوم بن چکے ہیں اور اتنی غلامی ہم نے اپنا لی ہے، اتنا طاغوت، مطلب ہر بندے کو اللہ کے سامنے لا کے کھڑا کر دیا ہے. اب سامنے بھی اور مقابلے میں بھی لا کے کھڑا کر دیا کہ اللہ کے علاوہ یہ بھی ہیں، یہ طاقتیں بھی ہیں، اور ان کے پاس بھی ایگزیکٹ سیم ٹائپ کی یا اس سے تھوڑے سے لیول کم کی طاقت ضرور موجود ہے، جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. دیکھیں، اگر کسی ٹیکنالوجی کا استعمال ہوا بھی ہے تو یہ میرے لیے ایک ریالٹی چیک ہے. اگر میں فار دا سیک آف آرگومنٹ اس میں مان بھی لوں کہ کسی ٹیکنالوجی کا استعمال ہوا ہے، تو مسلمان کا کیا کام ہے؟ اس کا کوئی توڑ نہیں کرنا، یہ روتے رہنا ہے وہ جی سازش ہے، اور سازش کہہ کے سائڈ پہ ہو جانا. اور مسلمان کس منہ سے کہتا ہے اور کس منہ سے کہہ سکتا ہے کہ وہ مظلوم ہے؟ اس کو سب کچھ پتہ ہے، سب کچھ پتہ ہے. خربوزے لینے جاتا ہے، سونگ سونگ کے پاگل ہو جاتا ہے کہ بھائی میں صحیح خربوزہ لوں. تربوز لینے جاتا ہے، پنجابی دوانا کہنے، اور ٹک مار انگلیاں، ٹنگ ٹنگ ٹنگ، سب کچھ. اتنا سیانہ ہے پاکستانی مسلمان اور ایون مسلمان. اور حالت یہ ہے کہ پوری دنیا میں 1 انچ بھی ایسا نہیں ہے جس میں شریعت محمدی نافذ ہو، اور پھر بھی اپنی جنت پکی کر کے سمجھا ہوا ہے، بیٹھا ہوا ہے مجھے جنت مل جائے گی. اللہ رب العزت نے جب جنت بنائی نا تو جبریل کو کہا کہ جاؤ میری جنت دیکھ کے آؤ. تو جبریل گئے اور جنت دیکھ کے آئے، کہنے لگے یا اللہ، کون ایسا ہوگا جو اتنی خوبصورت اور اتنی زبردست جگہ پہ نہیں آنا چاہے گا؟ مفہوم بیان کر رہا ہوں. اللہ نے کہا اب جاؤ ذرا جنت کو جو راستہ جاتا ہے اس کو دیکھ کے آؤ. تو جبریل نے کہا، جب واپس آئے تو کہا یا اللہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی یہاں پہ پہنچ پائے گا. قربانی دینی پڑتی ہے، روزانہ قربانی دینی پڑتی ہے. روزانہ مسلمان کو یا تیرے بندے کو تیری اطاعت میں گزارنی پڑے گی، 1 منٹ بھی ادھر ادھر نہیں ہونا پڑے گا. بالکل ایسا ہی ہے. تب جنت ملے گی، تب جنت ملے گی. مجھے تو نہیں لگتا یہاں پہ کوئی پہنچ پائے گا. رشوت نہیں لینی پڑے گی، نہیں لینی پڑے گی. غربت میں بھی حلال کمانا پڑے گا. بالکل ایسا ہی ہے. بچوں کی صحیح تربیت کرنے کی پوری کوشش کرنی پڑے گی. بالکل ایسا ہی ہے. مجھے نہیں لگتا کہ کوئی جنت میں پہنچ پائے گا. ابھی پچھلے دنوں سیلاب آیا، اس میں بھی یعنی پاکستانی مسلمان، مجھے تو یہ گمان گزرتا ہے، میرا گمان غلط ہو، پاکستانی مسلمان تو سائنس کو ایک علیحدہ خدا بنا بیٹھے اور ہر چیز کو کسی نہ کسی طریقے سے اس کی کوئی سائنٹیفک ریزننگ ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے. بالکل ہیں، یعنی سائنس آپ کے مختلف کلائمیٹیز یا جو بھی آپ کے ڈیزاسٹرز ہیں ان کی وجوہات تو بیان کرتا ہے. بالکل کرتی ہے سائنسدان بھی کرتے ہیں. لیکن میرا اللہ اور میرے محمد کی بات سائنس کے آگے پاکستانی مسلمان کے لیے اتنی بے وقت ہو گئی ہے کہ میں نے اپنے گریبان میں نہیں جھانکنا. یعنی کوئی بھی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پہ اللہ کا قانون نافذ ہو اور مجھے یہ لگتا ہو کہ پھر بھی اللہ میرے سے راضی ہے. کیسے ممکن ہے؟ یعنی ہاتھ، پاؤں، دماغ اللہ تعالیٰ نے مجھے دیے، آنکھیں اللہ نے مجھے دی، اور میں انہی کا استعمال اللہ کے خلاف کر رہا ہوں. اس سے بڑی نمک حرامی کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے سب کچھ دیا، دماغ دیا سوچنے کے لیے. میں سوچ رہا ہوں کہ نہیں محمد کی بات اتنی ناؤز باللہ ویلیوبل نہیں ہے جتنی کسی ٹام، پیٹر یا ہیری کی بات ویلیوبل ہو گئی ہے کہ اس نے یہ کہا تھا، فلاں نے یہ پیشن گوئی کی تھی تو یہ ہو گیا تو فلاں ہو گیا.
ٹرکی کے مسلمانوں کے اوپر یا سیریا کے مسلمانوں کے اوپر، یا جب یہ سیلاب پاکستانی مسلمانوں کے اوپر آیا تو اس میں صرف اور صرف یہ ہے کہ اس کے اندر کسی ٹیکنالوجی یا کسی سازش کا استعمال ہوا ہے، کوئی سازش کر رہا ہے. اور یار ہمارے پاس ہے کیا یار؟ یا تو ہمارے پاس کوئی کھربوں اربوں سال پرانا نسخہ لگ گیا ہو ہے جی، جس میں کوئی لکھائی ہوئی ہو اور لوگ ہم سے وہ کتاب لینے کی کوشش کر رہے ہوں اور ہم دے نہ رہے ہوں، یہ بھی کوئی نہیں ہے. یا تو ہمارے پاس کوئی بڑے بڑے تھنک ٹینکس اور بڑے بڑے دماغ موجود ہوں اور پوری دنیا کو ان کی ضرورت ہو. مطلب پاکستان تو کوئی چیز، مطلب اس کے پلے ہی تو کچھ نہیں. ڈائپر بھی ہم خود نہیں بناتے یار، وہ بھی ہم امپورٹ کرتے ہیں. نہ ہماری اکانومی اچھی، نہ ہمارے پاس کوئی فیکٹریز ہیں، نہ ہمارے پاس کوئی انڈسٹریز بڑی بڑی ہیں. کیا ہے آپ کے پاس؟ کرپشن لتھڑے ہوئے ہیں سارے کے سارے کرپشن میں. ٹھیک ہے، عرب کی جاہلیت کے کون سے ایسے کام ہیں جو پاکستانی مسلمان نہیں کر رہا؟ خاندان پرستی گھسی ہوئی ہے، کلچر پرستی گھسی ہوئی ہے، شکل پرستی گھسی ہوئی ہے. مجھے تو کبھی کبھی گمان گزرتا ہے کہ جتنے کو ہم شکل پرست ہیں، اگر سور کی شکل کیوٹ ہوتی، یعنی وہ اس کی شکل تھوڑی سی، یعنی وہ تھوڑا گندا سا لگتا ہے نا، اگر اس کی شکل بکری ٹائپ کی یا کیمل ٹائپ کی ہوتی تو ہم نے اس کو بھی پکڑ کے کھا جانا تھا. جتنا ہم شکل پرستی کرتے ہیں، جو چٹا ہوتا نا، صاف ستھرا ہوتا، ہم نے کھا جانا تھا. اور اس کی بھی توجیحات ڈھونڈنی تھی کہ یار وہ بھی تو کرتا ہے، وہ بھی تو کرتا ہے، فلاں بھی تو کرتا ہے، کیا ہو گیا؟ اور اس کے خلاف، پاکستانی مسلمان کے خلاف سازش ہو رہی ہے، جو کہ ہلکی سی بات ہوتی ہے اپنا ہی سب سے پہلے جا کے ATM اکھاڑتا ہے، اپنے ہی بینکوں کو جا کے تیش نیش کرتا ہے. جس کالج یونیورسٹی میں پڑھتا ہے اسی کے شیشے توڑتا ہے، اسی کی کرسیاں توڑتا ہے جب بھی کوئی پروٹیسٹ کی بات ہوتی ہے. اس محمد کے صاحب اشرا مبشرہ میں سے عمر ابن الخطاب کا ایک قول، بڑا مشہور قول، صحیح قول: ہم بدترین لوگوں میں سے تھے، ہم بدترین قوم تھے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں عروج دیا اسلام کی برکت سے. اور اگر ہم نے اسلام ہی چھوڑ دیا ہے، یعنی میں نے اور آپ نے اسلام ہی چھوڑ دیا ہے، تو بھائی آپ جب اللہ کو اپنی ٹیم میں شامل نہیں کریں گے تو پھر یہی ہوگا. تو ٹھیک ہے، ڈھونڈیں سائنٹیفک اس کے اندر فینومیننز ڈھونڈیں آپ، بالکل ہمیں ڈھونڈنے چاہیے، اس میں کسی سے کوئی وہ شک نہیں رہنا چاہیے. بالکل ہمیں سائنس اور ٹیکنالوجی میں آگے آنا چاہیے. لیکن سائنس کو خدا ہی بنا لیا یار آپ نے. یہ بالکل کلیئر کٹ احادیث اور قرآن پاک کی آیات کو آپ جھٹلا کے کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ اس کے پیچھے سازش ہے. اچھا چلیں سازش بھی ہے تو قرآن پاک نہیں کہتا تدبر کریں، سوچیں. صرف بارڈر پہ جا کے فوجی کھڑے کرنے ہیں، یا ہر طرح کی سازش کا آپ نے احاطہ کرنے کی کوشش کرنی اور اس کا کوئی سدے باب کرنا ہے، یا میں نے کرنا ہے؟ کون سا ڈپارٹمنٹ ہے جو آپ کا مضبوط ہے؟ یہ ایک بیج ہے جو نظر نہیں آتا لیکن لے کے گھوم رہا ہوں، رونے ہی ہیں صرف اور صرف. سازش ہوگی. یہ ڈیم نہ بننا امریکہ کی سازش ہے، جیسے سیلاب آ جاتا ہے، ہر سال آتا ہے، ہر سال مونسون میں تباہ کاریاں ہوتی ہیں سیلاب کی، یہ امریکہ کی سازش ہے. اور ہم نہیں بنا رہے بھائی ڈیم. وہ اسفند یار ولی جو بائیڈن کا کزن ہے جس نے کہا تھا کہ میری لاش کے اوپر سے کالا باغ ڈیم بنے گا. تو کتک والی بات کر. اور پھر سوشل میڈیا انفلوئنسرز جتنے بھی ہیں، یا جو بھی انفلوئنس کرنے کی طاقت رکھتا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نا بولنے کی طاقت دی ہے، اور اس مائک کی ایک حیثیت ہے. آپ کو پتا ہے ابو جہل کو اللہ کے نبی نے ابو جہل کیوں کہا تھا؟ صرف اسی لیے کہا تھا کہ بھائی وہ پہلے ابو الحکمہ کہلایا کرتا تھا، حکمت کا باپ. اللہ کے نبی جب اس کے پاس اللہ کی دعوت لے کے گئے، اللہ کے دین کی دعوت لے گئے، اس نے جھٹلا دیا. اس کے بعد اللہ کے نبی نے اس کو ابو جہل کہا کہ جاہلوں کا باپ ہے، ایسی عقل پہ کیا کرنا جو اللہ کو نہ پہچان سکے. تو ایسے مائک کا کیا کرنا جو ہر طرف سے چیزوں کو دیکھ کے ایک بیلنسڈ قسم کا نیریٹو لوگوں کے سامنے رکھے. اس کا سوال ہوگا، میرے سے بھی ہوگا، آپ سے بھی ہوگا. میں تو پھر لوگوں کو پڑھاتا بھی ہوں. اور غلط علم، بندے کا جاہل رہ جانا مسئلہ نہیں ہے، لوگوں کے اندر غلط علم کا سرایت کر جانا مسئلہ ہے، جس کا خمیازہ آج تک ہم بھگت رہے ہیں. ہمیں سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے. آپ اللہ کو ایکویشن سے باہر نہیں نکال سکتے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو بے وقت سائنس کے سامنے کریں گے؟ شرم نہیں آتی ہم سب کو؟ اور پتہ نہیں کون سی تحقیقیں ہو رہی ہیں، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. اور مسلمان اتنا، اس سے بڑا کیا طاغوت ہے؟
کسی انسٹیٹیوشن کو، ریاست کو، کسی بندے کو اٹھا کے آپ نے اللہ کے مقابلے پہ کھڑا کر دیا. یہ بھی وہ کر سکتا ہے جو اللہ کر سکتا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ صرف 18 سال میں ہمارا نیریٹو چینج ہوا ہے. موسٹلی جو چنک ہے وہ یہی کہہ رہا ہے پیچھے سائنس ہے جی، پیچھے ٹیکنالوجی پڑ گئی ہے، سازش ہو گئی ہے جی، ٹیکنالوجی کا استعمال ہوا ہے جی، یہ زلزلہ مصنوعی ہے. اچھا ٹھیک ہے مصنوعی ہے تو آپ نے صرف نیچرل چیزوں سے لڑنا ہے یا میں نے صرف نیچرل چیزوں سے لڑنا ہے؟ جب مسلمانوں کے پاس طاقت تھی اس وقت ہم اسٹریٹجی بنایا کرتے تھے. آج نہیں ہے تو روتے کیوں ہیں؟ اگر عروج چاہیے وہی چیزیں پکڑنی پڑے گی. محمد کا دین پکڑنا پڑے گا. اللہم صلی علی محمد. دین پکڑنا پڑے گا تاکہ ہمیں وہ عروج دوبارہ ملے. دین کے نفاذ کی کوشش کرنی پڑے گی تاکہ وہ ہمیں دوبارہ دین ملے. کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. میں خیرہ امہ میں سے ہوں. یہ ایک بیج ہے جو نظر نہیں آتا لیکن لے کے گھوم رہا ہوں صرف اس لیے کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دوں گا اور برائی سے روکوں گا. تب اللہ کا دین جا کے نافذ ہوگا. کوئی بیج کی ویلیو نہیں ہے. ہیوملیشن میں اتار کے باہر پھینکے گا اللہ تعالیٰ ہمیں. میں نے تمہیں ایک ذمہ داری دی تھی، مجھے ایک ذمہ داری دی تھی، کسی ایک فیلڈ میں بھی تم نے وہ ذمہ داری نہیں نبھائی. رونا ایسے ہے جیسے پتہ نہیں کتنی مظلوم قوم ہے. سب کچھ ہمیں پتہ ہے، سب کچھ جانتے ہیں کہ کیا چیز کیسے ہونی ہے. جانتے بوجھتے ہوئے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ کے نبی ہمیں روز محشر گلے سے لگائیں گے. اللہ تعالیٰ لگائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس قابل کریں. لیکن حالات کوئی نہیں ہے. نہ حالات ہیں، نہ اعمال ہیں، نہ کرتوت ہیں. صرف رونے ہیں. کوئی عملی قدم، کوئی عملی مشق سمجھ نہیں آتی کہ مسلمان نے کی ہو، پاکستانی مسلمان نے. رونے نہیں ختم ہوتے. ایسے کام نہیں چلتا. اب مٹھی بھر جوش ہے. آج میرے گھر میں اے سی ہیں جی، ٹائلیں لگی ہوئی ہیں، مٹھی بھر جوش ہے. علی بن ابی طالب جو ہے کیا فتوحات کر آتے ہیں. پیزے کھا، برگر کھاتے جناب، اس کے باوجود بھی میں ہل نہیں پا رہا. ایٹمی طاقت ہونے کے باوجود بھی لوگ میری سوورینٹی کا، میرے ملک کی سوورینٹی کا سودے کرتے ہیں. کیا کرنا ہے میں نے؟ کون میرے سے ڈرتا ہے؟ کس نے میرے خلاف سازش کرنی ہے؟ نہ پڑھائی میں آگے، نہ لکھائی میں آگے، نہ سوچ میں آگے، نہ تربیہ میں آگے. سازش ہوگی.